یہ دنیا کی آگ کا حال ہے میرے بھائیوں، جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ او لوگو، جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، ایک حصہ باقی 69 حصہ تو جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اس سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور جتنی دنیا کی آگ جلاتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جلانے والی آگ جہنم کی ہوگی۔ دنیا میں کوئی انسان جلتا ہے، ایک بار جل گیا مر گیا، کام ختم، لیکن جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک مرتبہ ان کے جسم کی کھال جل جائے گی، ان کے بدن کا چمڑا جل جائے گا، ہم دوسرا چمڑا ان کے اوپر چڑھا دیں گے، ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ جہنم میں بھوک بھی لگے گی، جہنم میں پیاس بھی لگے گی، تو کھانا کیا ملے گا، پانی کیا ملے گا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کانٹے دار جھاڑی جب اپنے حلق میں ڈالیں گے نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا نہ بدن میں طاقت آئے گی، بس ان کو کھلانے کے طور پر وہ کانٹے دار زری نام کی جھاڑی کھلائی جائے گی۔ اور ایک پھل ہے، اس کا نام ہے زقوم۔ یہ زقوم کا پیڑ جو ہے یہ جہنم کے اندر نکلے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا کہ دنیا میں آج تک کبھی ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ آگ میں سے پیڑ نکلتا ہو، یہ کون سا پیڑ ہے جو جہنم کے اندر سے نکلے؟ اللہ نے فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کے درخت کو آزمائش بنا دیا، ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے۔ انها شجرة تخرج في اصل الجحیم، یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ میں نکلے گا، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اور اس کا جو پھل ہوگا اتنا خطرناک دیکھنے میں ہوگا جیسے شیطان کا سر ہے، شیطان کے سر کی طرح دیکھنے میں خطرناک، اور وہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے، وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا کہ ان کے پیٹ میں جا کر کے بدہضمی کرے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمی اسی زقوم کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا۔ ایک تو زقوم اپنے آپ میں خود ہی کڑوا ہوگا اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ تکلیف، یہ ٹارچر، یہ اذیت جہنمیوں کو دی جائے گی میرے پیارے ساتھ۔ دنیا میں ہم گرمی میں کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں اور سوتی چادر بچھا کے ہم سوتے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں، ہم اون کا کپڑا پہنتے ہیں۔ جہنمیوں کو کون سا کپڑا پہنایا جائے گا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، وہ آگ کا کپڑا پہنیں گے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ مِّن ثِيَابٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جب کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا ان کی اندر کی اتڑیاں بھی اس سے جل جائیں گی، ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہوگا میرے بھائی۔ اور جانتے ہو دنیا میں کہیں زخم ہو جاتا ہے نا تو زخم کے اندر پیپ بھر جاتا ہے، پیلا پیلا پیپ، ہمارے یا اس کو مواد بولتے، پتہ نہیں آپ کے بنگلہ میں کیا ہوگا، پیپ اور مواد اس کو کہا جاتا ہے۔ جہنمیوں کو وہ پیپ اور مواد پلایا جائے
युस्का मिन माइन सदीद, जहन्नमियों को पीप और मवाद पिलाया जाएगा, यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, वो इतना खतरनाक होगा, वो इतना गंदा होगा, वो इतना घिनौना होगा कि जहन्नमी बेचारा प्यास से परेशान होगा, लेकिन वो उस पीप और मवाद को बड़ी मुश्किल से अपनी हालत के नीचे उतारेगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकान वमा हुवा बिमय्यित, वो बेचारा हर तरफ से मौत उसके पास आएगी मगर फिर भी वो मरेगा नहीं। जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी, जहन्नमियों को मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बे की शक्ल में, एक मेढ़ा की शक्ल में लाएगा और मौत के गले पर छुरी चला दी जाएगी, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को कुर्बान कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, ऐ जन्नतियों अब हमेशा जन्नत में रहना है और ऐ जहन्नमियों हमेशा जहन्नम में रहना है। अब मौत आने वाली नहीं है, मौत का मामला ख़त्म हो गया। जहन्नमी बेचारे परेशान हो करके जहन्नम के दारोगा से रिक्वेस्ट करेंगे, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नति वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकितून। जहन्नमी कहेंगे, ऐ जहन्नम के दारोगा, ऐ मालिक। जहन्नम के दारोगा का नाम क्या होगा? मालिक। जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान और जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक। तो कहेंगे, ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो हमें एक बार मार दे, हमें एक बार मौत दे दे, ये तिल तिल न मारे, ये बार बार न मारे, ये किस्तों में न मारे, एक बार हमें मार के काम खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा, क़ाल इन्नकुम माकिथून, ऐ जहन्नमियों तुम्हें हमेशा हमेशा इसी जहन्नम में रहना है, तुम्हें मौत आने वाली नहीं है। अल्लाह, कितने पत्थर दिल हो गए हम लोग। उस जहन्नम के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाह से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। हम दुआ भी करते हैं मगर उस जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते। कितने काम हम ऐसे करते हैं जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं, और अभी मैं बयान करूंगा वो कौन से काम हैं। चंद अहम काम बयान करूंगा जो जहन्नम में लेके जाते हैं। मेरे भाइयों, हम जहन्नम के बारे में सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, जुमा के खुतबे में हम अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें सुनते हैं, मगर हमारा दिल कांपता नहीं है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, हमारे दिलों में डर पैदा नहीं होता। क्यों? सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम्हारे दिल तो इतने कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो इतने सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा कठोर तुम्हारे दिल हो गए। पत्थर के ऊपर भी पानी बार बार पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है, पत्थर से भी पानी रिसने लगता है। ऐ इंसानों, अल्लाह की नाफरमानी करते करते तुम्हारे दिल इतने कठोर हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल। आज हकीकत में मेरे भाई, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। वरना सहाबे किराम तो जहन्नम की बात सुन के रोने लगते थे, जहन्नम की बात सुनकर के सहाबे किराम रोने लगते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुबह का टाइम है, सूरज निकलने के बाद जो एक नमाज पढ़ी जाती है जिसको चाश्त की नमाज कहा जाता है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और चाश्त की नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, ज़रा आज आप अपना जायज़ा ले लें, आज कितनी औरतें जिनको सूरह तूर याद भी ना होगी। हमारे यहाँ औरतों का मामला बड़ा गड़बड़ है, दीन की तालीम ना के बराबर है, या तो मदरसे में पढ़ेगी या बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। जो लड़कियां मदरसे में पढ़ती हैं उनको तो जानकारी है दीन की, जो मदरसे में नहीं जाती उनको बिल्कुल जानकारी नहीं। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं, सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं, और सूरह तूर की तिलावत करते हुए हजरत आयशा इस आयत पर पहुंचती हैं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया, तूने जहन्नम के अजाब से हमको बचा लिया। अम्मा आयशा जब इस आयत पर पहुंचती है तो रोने लगती हैं और बार बार इस आयत को रिपीट करने लगती हैं, बार बार इस आयत को दोहराने लगती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। अरे अल्लाह, तेरा
بہت بڑا احسان ہمارے اوپر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام عروہ تھا، وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے، دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں۔ انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ کہتے میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سودا خریدا، میں نے سامان خریدا، 1-2 گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد، اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا، میں نے دیکھا وہی حالت ہے، خالہ نماز میں کھڑی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا، میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں، نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے۔ اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں، اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے، سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے، اسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو سنگی بنانا، کسی کو شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے، سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نہیں بچائے گا، دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، مگر مشرک جو شرک پر مرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کی جتنی اللہ نے شرک کے بارے میں بات کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا ہے، اس مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے ایمان والو اور اے میرے نبی کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا گناہ ہے شرک، جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو پٹی پڑھا دی گئی، ساری زندگی وہ شرک کر رہے ہیں اور نام مسلمان والا ہے، ٹوپی مسلمان والی ہے، گوشت برابر کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے صاحب ہم بہت پکے مسلمان ہیں، جبکہ وہ قدم قدم پہ شرک کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک کہ اگر انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے، وہ نماز لاکھوں پڑھ کے گیا ہو، وہ روزہ لاکھوں رکھ کے گیا ہو، اس نے سینکڑوں حج اور عمرے کر لیے ہو، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے قرآن میں کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ
ما كانوا يعملون، اگر ہمارے نبیوں نے بھی ہمارے پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی۔ تو یہ پہلا عمل ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم میں لے کر کے جانے والا۔ السلام علیکم۔ ہوٹل کا ٹوکن 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے اور کھانا بچا ہوا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہے وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ 100 کے بجائے 80 ہو گیا ہے، جن حضرت کو کھانے کی ضرورت ہو وہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ دوسرا گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، شرک آپ نے سن لیا، اب شرک ہی سے ملتا جلتا ہے گناہ کفر کرنا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا یا رسول کو نہ ماننا، یا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کرنا۔ مثال کے طور پر آدمی اللہ کو مانتا ہے رسول کو نہیں مانتا، یا رسول کو مانتا اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، یا اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، یا فرشتوں کو مانتا ہے تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کو مانتا ہے قیامت کو نہیں مانتا۔ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انیوار ہے، کمپلسری ہے، ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور کافر بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والی کسی چیز کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کے رکھی، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی۔ جو کافر ہوگا، جو کفر کرے گا، اس کے لیے جنت حرام ہے اور جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا۔ اگر آپ نے شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑایا تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر دے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے منافقوں سے، کافروں سے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے کافرو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، اے منافقو تم جتنا بھی بہانہ کر لو، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑا لیا، جب تم نے اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑا لیا تو تم کافر ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ تو جب مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے تو جو نبی کو گالی دیتا ہے، جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے، جو نبی پر تانے مارتا ہے، اب ذرا سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، پڑھا لکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسے ڈیوٹی سونپی کہ قرآن جب اترے تو اس قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں آپ نے اس انسان کو بھی شامل کر دیا کہ جب قرآن اترے تو تم لکھ لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کچھ دنوں تک وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کچھ قرآن کی آیتوں کو اس نے لکھا بھی، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام کو چھوڑ کے چلا گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا اس نے جا کر کے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ پھیلانا شروع کر دیا، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، جو میں نے لکھ کر کے دیا ہے بس اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ تو محمد کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی پر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، جھوٹا بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے اوپر آپ نے چھوڑ دیا کہ اللہ تیرے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، اب تو فیصلہ کر۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہ آدمی مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا۔ رات کو دفن کیا، اگلے دن کیا دیکھتے ہیں، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے، اسے دشمنی لی ہے اور اس کو قبر سے باہر نکالا ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور گہرا گڈھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر دیا۔ اگلے دن پھر جا کے دیکھا تو لاش باہر رکھی ہوئی۔
3 दिन तक लगातार गड्ढा खोदते रहे, उस इंसान की लाश को जमीन में दफन करते रहे, लेकिन जमीन ने उसकी लाश को कबूल न किया। जब तीसरे दिन भी ऐसा होता चला गया, वो समझ गए कि ये इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का की तरफ से गजब नाजिल हो रहा है। उन्होंने ले जाकर के उसकी लाश को कूड़े में फेंक दिया। मेरे भाइयों, आज भी अगर कोई नबी का मजाक उड़ाता है, कोई अल्लाह का मजाक उड़ाता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये बात याद रखो। 1400 साल से लेकर के आज तक की तारीख गवाह है। नबी अकरम का मजाक उड़ाने वाला और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला, आखिरत में तो जो होगा होगा, दुनिया में भी वो बर्बाद होने वाला है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, एक और चीज हमें जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम सूद न खाना, तुम ब्याज न खाना। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह से डरो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। तुम सूद खा करके कामयाब नहीं हो सकते। सूद खाने वाला, ब्याज खाने वाला, ये भी जहन्नम को अपने ऊपर लाजिम कर रहा है। अल्लाह के नबी ने सिर्फ सूद खाने वाले पर लानत नहीं की, आपने फरमाया लअनल्लाहु आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि, अल्लाह ताला की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर। और आपने फरमाया सब बराबर हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि बैंक में कोई जॉब करना सही नहीं है, क्योंकि बैंक का पूरा काम सूद पर होता है। बैंक में आप कोई भी काम करेंगे वो सूद में सपोर्ट होगा और ब्याज में सपोर्ट होगा। आज बैंक में जॉब करना तो छोड़ दीजिए, मुसलमान धड़ल्ले से सूद खा रहा है, सूद पर मुसलमान अपने मुसलमान भाई को कर्जा दे रहा है और ब्याज की रकम धड़ल्ले से खा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूद खाना, अक्लुर रिबा, ये ब्याज खाना, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हलाक कर देने वाले गुनाहों में से, जहन्नम में लेकर के जाने वाले गुनाहों में से है। और इतना बड़ा गुनाह है सूद खाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सूद के 70 से भी ज्यादा दर्जे हैं, जिनमें सबसे हल्का दर्जा ये है अयज़नी अर्रजुलु बिउम्मिही, इंसान अपनी सगी माँ के साथ जिना करे। जितना बड़ा पाप ये है, उससे भी कहीं बड़ा पाप ये है कि इंसान सूद खाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आज सूद अलग अलग शक्लों में हमारे और आपके घरों में दाखिल हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ एक सवाल लोग पूछते हैं कि बैंक में हम जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आज के दौर में जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम बगैर बैंक के अकाउंट के कोई काम नहीं कर सकते। हर चीज़ में बैंक में अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है और सेविंग अकाउंट में बैंक में इंटरेस्ट आता है। तो उस इंटरेस्ट का हम क्या करें, उस ब्याज का हम क्या करें? उसका सही जवाब ये है, जो जवाब उलमा ने दलाइल की रोशनी में दिया है, कि अगर बैंक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करें। उस पैसे को आप अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन उलमा ने कहा उससे रास्ता बना दिया जाए, उससे लैट्रिन बना ली जाए, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। रास्ता हमारी ज़रूरत की चीज़ है, लैट्रिन हमारी ज़रूरत की चीज़ है। हम ब्याज के पैसे से न रास्ता बना सकते हैं न लैट्रिन बना सकते हैं। अब उस पैसे को हम क्या करेंगे? कुछ उलमा ने कहा उसको बैंक में छोड़ दो, वो हमारा पैसा है ही नहीं। हमने अगर अपने अकाउंट में 1000 रुपया जमा किया और 1000 पर अगर 50 रुपया ब्याज मिल रहा है, वो 50 हमारा है ही नहीं, तो हम उसके चक्कर में क्यों पड़े? जो हमारी मूलधन है, जो असल रकम है 1000 रुपया, वो हम ले लें और 50 को छोड़ दें। लेकिन दूसरे उलमा ने कहा नहीं, अगर हम वो पैसा अपने अकाउंट में छोड़ देंगे तो बैंक हमारे पैसे को और इस्तेमाल करेगा, उससे वो और इंटरेस्ट कमाएगा। इसलिए उस पैसे को बैंक वाले को छोड़ना मुनासिब नहीं है। हम उस पैसे को निकालेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसका हिसाब करेंगे और उस पैसे को हम किसी गरीब आदमी को, किसी ज़रूरतमंद आदमी को, किसी बीमार को हम इलाज के लिए दे देंगे, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के लिए दे देंगे, इस मकसद के साथ कि वो पैसा इस्तेमाल हो जाए। और वो पैसा हम अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाएंगे और ना उस पर किसी सवाब की उम्मीद रखेंगे। चूँकि मजबूरी है, पैसे को ज़ाया भी नहीं किया जा सकता, पैसे को बर्बाद भी नहीं किया जा सकता, तो उस सूद के पैसे को निकाल करके हम किसी गरीब वगैरह को दे देंगे। अब चाहे वो गरीब मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हम किसी को भी दे सकते हैं। अब अगर कोई पूछता है कि वो तो हराम पैसा है, हम किसी मुसलमान गरीब को क्यों दे सकते हैं? जब आपने दे दिया तो अब वो उसके लिए हराम नहीं है, वो आपके लिए हराम था। आपको ब्याज के तौर पे मिल रहा था, आपने उसको मदद के तौर पे दिया है, उसके लिए ब्याज नहीं है। उसको ऐसे समझो जैसे किसी गरीब को आपने ज़कात का पैसा दिया, अब वो उसके लिए ज़कात है, मगर उसी ज़कात के पैसे से अगर गरीब किसी दूसरे मुसलमान को दावत खिलाता है तो उस दूसरे मुसलमान के लिए वो खाना जायज़ है, वो उसके लिए ज़कात की रकम नहीं है, ज़कात की रकम उस गरीब के लिए है। वही मसला यहाँ पर अप्लाई होगा। आप किसी भी गरीब को वो ब्याज का पैसा दे करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं।
اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھی، اور وہ کیا ہے؟ یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، کیونکہ یتیم وہ بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو کھویا ہے، اور باپ جب دنیا سے چلا گیا، باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے، باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے۔ جس بچے کا باپ مر جائے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس بے سہارا اور اس بے بس بچے کا حق مارنا یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے، اور اللہ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے بارے میں فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے، اور امام صاحب کا مال کھانے والا کہاں جائے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھانے والا مولوی جو دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ دنیا میں سارا محلہ، سارا گاؤں سویا رہے، مسجد کا امام اگر کسی دن سویا رہ جائے اور فجر میں ٹائم سے نہ پہنچ پائے تو پورا محلہ گریبان پکڑ کے حساب لیتا، مولوی صاحب فجر میں آپ نہیں اٹھے، فجر میں آپ نہیں اٹھے، اور اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ابھی لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے ہمارے اتر پردیش میں، کانپور میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے پھپھوت، سنا ہوگا آپ نے، سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ مولوی صاحب بیچارے نوجوان آدمی، 5,000 روپیہ سیلری ان کو مل رہی تھی، پنکھے سے لٹک کر کے انہوں نے جان دے دی، سوسائڈ کر لیا۔ امام صاحب کا کمرہ کھولا گیا تو امام صاحب کی لاش ملتی ہے۔ یہ قوم صرف یتیموں کا مال نہیں کھا رہی ہے، یہ قوم اپنے اماموں اور اپنے مسجدوں کے اماموں اور حافظوں کا بھی خون چوس رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس قوم کے پاس شادی میں اڑانے کے لیے لاکھوں ہیں، حرام راستوں پہ خرچ کرنے کے لیے کروڑوں ہیں، اور مسجدوں میں ڈھنگ کے امام رکھنے کے لیے اس کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں۔ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ قوم کہتی ہے امام صاحب تھوڑا اور اچھی قرات کیجیے۔ امام تلاش کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ امام عبدالرحمن السدیس کا اور امام سعود الشریم کی آواز والا ہم کو امام مل جائے، اور تنخواہ کیا دے گی؟ 5,000 روپے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ میں جائے گا تو اپنے قوم کے مولویوں اور اماموں اور ٹیچروں کا خون چوسنے والے، ابھی کتنے ٹیچر ہیں مدرسوں میں، ان بیچاروں کی تنخواہ 4,000 5,000 روپیہ ہے، اور وہ 5,000 روپیہ تنخواہ بھی ان کو مدرسے کا مینجمنٹ کہتا ہے، مدرسے کے ناظم کہتے ہیں، مدرسے کی کمیٹی کہتی ہے کہ مولوی صاحب آپ کے پیسے کے برابر ہمارے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہے، آپ جائیے چندہ کر کے لائیے، اسی میں سے آپ اپنی تنخواہ لے لیجئے۔ یعنی مولوی بیچارہ مدرسے میں پڑھائے بھی، اور اس کے بعد سیلری جب ملنے کا ٹائم آئے تو وہ چندہ کر کے اپنی سیلری لائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈوب مرے ہم، شرم سے ڈوب مرے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ میرے نبی نے کہا تھا مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ یا مولوی اور ٹیچر اور معلم مہینہ بھر پڑھاتا ہے، اس کے بعد اس کی تنخواہ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حالات یہ ہیں، لاک ڈاؤن کے بعد کتنے مولویوں نے مسجدوں میں پڑھانا بند کر دیا، مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیا۔ کیوں؟ مسجد کی کمیٹی نے کہا مولوی صاحب لاک ڈاؤن لگائے، اب ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں نے کہا، مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا، وہ مولوی بیچارہ جس نے آج تک کبھی رکشہ نہیں چلایا، جس نے آج تک کبھی ٹالی نہیں چلائی، جس نے آج تک کبھی ٹوٹو نہیں چلایا، اس مولوی کے سارے روزی روٹی کے راستے بند ہو گئے۔ اس نے لاک ڈاؤن میں قرضے لے لے کر اور لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اس نے طے کر لیا اب کسی کی غلامی نہیں کرنا ہے، اب مسجد کی امامت نہیں کرنا ہے، اب مدرسے میں ٹیچر نہیں بننا ہے۔ اب آج وہ جا کے بزنس کر رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں یہ غلامی نہیں کروں گا، میں مسجد میں امامت نہیں کراؤں گا۔ آج میرے پاس فون آتا ہے میرے بھائی، کبھی گجرات سے آتا ہے، کبھی ممبئی سے آتا ہے، کبھی دلی سے آتا ہے، شیخ عبدالغفار صاحب کوئی اچھی آواز والا امام بتا دیجئے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا جمعہ کا خطیب بتا دیجئے، کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا حافظ بنا دیجئے، بتا دیجئے۔ آج ہندوستان میں لاکھوں مدرسے ہیں، ہر سال ہزاروں حافظ اور قاری اور عالم بن کے نکل رہے ہیں، مگر میرے بھائیوں یہ حافظ اور یہ عالم یہ مدرسوں میں نہیں پڑھانا چاہتے، یہ مسجدوں میں امام نہیں بننا چاہتے، ان کی زندگی اتنی خراب کر دی گئی، اتنی بیکار کر دی
دی گئی اور ان کو اتنی کم تنخواہ دی جاتی ہے، اب اس لائن میں کوئی آنا نہیں چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم بے بس ہے، اگر یتیم بے سہارا ہے اور یتیم کا مال کھانے والا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں، اس حرام خور کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ تو جو ان علماء کا، ان مسجدوں کے اماموں کا اور ان مدرسے کے مولویوں اور حافظوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں، وہ بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہیں، ان کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ تم جب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ہم نے شادی کا سسٹم رکھا، ہم نے نکاح کا سسٹم رکھا، تم نے نکاح کیوں نہ کر لیا، تم نے شادی کیوں نہ کر لی، تم نے زنا کیوں کیا، تم نے ناجائز طریقے سے سنبندھ کیوں بنایا، تم نے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیوں کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا کا راستہ بڑا گندا راستہ ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کے مصلے پر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ کیا آج آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سپنا دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی سپنا دیکھتے تھے، کوئی خواب دیکھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنا بھی خواب بیان کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنا خواب بیان کیا، میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے گئے اور بہت ساری چیزیں مجھے دکھائیں۔ جب میں چل رہا تھا ان فرشتوں کے ساتھ تو میں نے دیکھا ایک جگہ ایک تندور بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں تندور کو آپ کی بنگلہ زبان میں کیا بولتے ہیں، جو روٹی جہاں بنتی ہے، جس دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چولہا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر روٹی کو پکاتے ہیں، اس کو تندور بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تندور کے جیسی ایک چیز دیکھی، فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اس کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کس کی آواز تھی تو فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناة والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زانیوں، یہ زناکار مردوں کی اور زناکار عورتوں کی آواز تھی، ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کا انگارہ اور جہنم کی آگ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کرتوت کی سزا ان کو اس طریقے سے برابر جہنم میں ملتی رہے گی کہ ان کو ایک تندور میں ڈالا جائے گا، اور جس طریقے سے تندور میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، ان حرام کھوروں، ان زانیوں اور ان بدکاروں کی شرمگاہ میں آگ کے شعلے جائیں گے اور وہ چلائیں گے اور چیخیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہے، اسی سیمانچل میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کتنے لڑکی اور لڑکی جب ناجائز تعلق بنا لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پنچایت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے غلط کام کیا ہے، لیکن سزا لڑکی کو دی جائے گی۔ لڑکے پر 1 لاکھ روپے کی پینالٹی لگائی جاتی ہے اور وہ 1 لاکھ لڑکا اس لڑکی کے گھر والوں کو دیتا ہے۔ اور مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ بعض بے غیرت اور بے شرم لڑکیاں اس کو پیشہ بنا لیتی ہیں اور الگ الگ لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور جب یہ معاملہ کیس جب یہ پنچایت میں جاتا ہے تو یہی فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ لڑکا 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو دے، اور اس طریقے سے اس کا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، زناکار مرد اور زناکار عورت یہ دونوں سوسائٹی کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دے دو، 100 کوڑے ان کو مارو، اور جب یہ سزا دو تو کسی بند کمرے میں مت دو۔ اللہ نے فرمایا وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو کھلے عام یہ سزا دی جائے، اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر شادی شدہ ہے، اگر لڑکی شادی شدہ ہے، اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اور مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا، جب دلی میں نربھیا کانڈ ہوا تھا اور ایک لڑکی کو 18-19 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی شرمگاہ میں بڑی بے رحمی سے اس کو زخمی کیا گیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، تو اس میڈیا میں وہ کانڈ بہت زیادہ پھیلا تھا۔
उस वक्त राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा था कि अगर ज़िना की सज़ा और बलात्कार की सज़ा वो दे दी जाए जो इस्लाम ने मुकर्रर की है और जो कुरान ने बताई है, तो शायद ये रेप के केस बंद हो जाएंगे। मगर एक बात मुझे कहने दीजिए कि अदालत की नज़र में रेप क्या है? लड़का लड़की के साथ ज़बरदस्ती करे तो ये रेप है। लेकिन इस्लाम की नज़र में अगर इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर लड़का लड़की बगैर शादी के, बगैर मैरिज के अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो ये रेप ही कहलाएगा, ये ज़िना ही कहलाएगा और दोनों को सज़ा दी जाएगी। अगर आपस की सहमति से ये काम हो रहा है तो दोनों को सज़ा दी जाएगी, और अगर लड़का लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है तो लड़की को सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन लड़के को सज़ा दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये ज़िना समाज के लिए बहुत बड़ा नासूर है। और आज मैं फिर वही बात कहता हूँ जो मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि ज़िनाकारी को अगर रोकना है एक ही तरीका है मेरे भाइयों, सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इस दौर में जब बेहयाई फैल चुकी है और मोबाइल हर आदमी के हाथ में है और हर तरीके की बुराई आसान हो चुकी है और बड़ी आसानी से ज़िना हो सकता है, इस दौर में अगर अपने बच्चों को ज़िना से बचाना है, बस एक ही रास्ता है मेरे भाई, निकाह को आसान कर दो। लड़की 18 साल की, 19 साल की हो गई, लड़का 20 साल का, 22 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गए, शादी की उम्र हो गई, देर मत करो, बहाने न करो, जहेज का लालच छोड़ दो, बारात का चक्कर छोड़ दो, रस्म रिवाज की बेड़ियां छोड़ दो। जो शरीयत ने सिखाया है, तो इस्लाम ने सिखाया है, सिंपल तरीके से, सुन्नत तरीके से। अभी कल हतिया दियारा में कटिहार में प्रोग्राम था, वहाँ एक भाई की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा मौलाना मेरा एक अल्लाह से मैंने एक वादा किया है, अहद किया है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे इस अहद पर कायम रखे। उन्होंने कहा कि मेरे कई बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, मैंने ये सोचा है मैं किसी बेटे की शादी में 1 पैसा जहेज नहीं लूँगा, और कल अल्लाह के यहाँ जब जाऊँगा अल्लाह पूछेगा क्या अमल लेके आया है, तो तौहीद की बात मैं बयान करूँगा कि अल्लाह ये अमल मेरा तू कबूल कर ले कि जिस समाज में जहेज लेने का चलन था और लोग लालच करते थे, लाख लाख रुपए की, 10-10 लाख रुपए की डिमांड करते थे, अल्लाह उस समाज में मैंने 1 पैसा जहेज नहीं लिया है। वो अमल मैं लेकर के अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। मौलाना आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। काश ये सोच आपके मियाँ बाजार के और इस जलसे में, इस मजलिस में बैठे हर नौजवान की और उसके गार्जियन की हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, आप निकाह को आसान कीजिए, आप जहेज का चक्कर छोड़ दीजिए, बारात का चक्कर छोड़ दीजिए, और फिर देखिए निकाह में बरकत होती है कि नहीं, फिर आपके घर में सुकून आता है कि नहीं, फिर आपके घर में भलाई आती है कि नहीं। आप अगर ज़िना को रोकना चाहते हैं तो आपको निकाह को आसान करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और अमल है, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं तो आपके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी अता करता है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी अल्लाह ताला अता करता है, सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरइयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्ना। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है और उसी हालत में मर जाता है, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। मदरसे के नाज़िमों सुन लो, मस्जिदों के मुतवल्लियों सुन लो, और गाँव के प्रधानों तुम भी सुन लो, तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली गई है, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी का हक अदा न किया, अगर तुमने अपनी कुर्सी का, अपने पावर का हक अदा न किया, तुमने अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ न किया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। और यहाँ एक बात और नोट कर लीजिए, जिस तरीके से मस्जिद का मुतवल्ली एक जिम्मेदार है, मदरसे का सेक्रेटरी एक जिम्मेदार है, जिस तरीके से गांव का प्रधान एक जिम्मेदार है, उसी तरीके से हर घर में बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है, माँ अपनी बेटियों की जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाइयों का जिम्मेदार है, बड़ी बहन छोटी बहनों की जिम्मेदार है। हम सब के कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों, और उस जिम्मेदारी के बारे में भी हमें जवाब देना पड़ेगा। माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा कि तुम तो रातों में तहज्जुद पढ़ा करते थे, तुम्हारे घर में ज़िना कैसे हो गया, तुम्हारी बेटी ने गलत कदम क्यों उठाया, तुम्हारा बेटा रात में 2-2 बजे तक क्या करता था। बाप को जवाब देना पड़ेगा, माँ को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी भी हम अपने कंधों पर महसूस करें। अगर हम बाप हैं, एक अच्छे बाप बने, अगर माँ है एक अच्छी माँ बने, बड़े भाई हैं एक अच्छे बड़े भाई बने, अपने अंडर में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर महसूस करें। ये चीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया तो हमें
ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے نیکی کر کے احسان جتانا۔ کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کر لی، اب احسان جتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ المنان، احسان جتانے والا، احسان جتانے والا۔ کبھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے، موقع آیا آپ نے پھٹ سے بیان کر دیا، جب آپ نے بیان کر دیا اس کا مطلب کہ آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، آپ تو موقع تلاش کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے احسان کیا ہے، اب اس احسان کو ظاہر کرنے کا کب موقع ملتا ہے۔ تو کبھی احسان مت جتائیے میرے بھائیو۔ جس طریقے سے نیکی کرتے ہیں آپ، نیکی کر کے اس کو دریا میں ڈال دیجئے، نیکی کر کے بھول جائیے، احسان کر کے بھول جائیے۔ آج بھی بہت سے اللہ کے بندے ہیں، سردی کا موسم آتا ہے، اپنی کار سے جاتے ہیں، 10,000 روپے کا کمبل خریدتے ہیں، اور غریبوں کی بستیوں میں جاتے ہیں، جو غریب بیچارہ رات میں سردی میں ٹھٹھرا لیٹا ہوا ہے، دھیرے سے جاتے ہیں، اس کا کمبل اڑا دیتے ہیں۔ کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی میڈیا کوریج نہیں ہے، کوئی یوٹیوبر نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس غریب کو بھی نہیں پتا کون سے سیٹھ جی آئے تھے، کون سے حاجی صاحب آئے تھے، حاجی صاحب اترے، سیٹھ جی اترے، اس غریب کو کمبل اڑا کے آگے بڑھ گئے۔ یہ نیکی میرے بھائیو اللہ کے کام دے گی۔ نیکی کرو، دریا میں ڈال دو۔ یہ دور بڑا عجیب دور ہے میرے بھائی، یہ دور بڑا عجیب دور ہے۔ وہ دور ختم ہو گیا جب نیکی کر کے لوگ دریا میں ڈال دیتے تھے، اب لوگ نیکی کر کے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں، اب لوگ نیکی کر کے فیس بک پر ڈالتے ہیں، اب نیکی کا پرچار کیا جاتا ہے۔ اب ایک ہی ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ ہوتا ہے، ایک بار گرین ہوتا ہے، ایک بار بلو ہوتا ہے، ایک بار ریڈ ہوتا ہے، ایک ہینڈ پمپ پر 10 بار پینٹ کرا کے 10 ہینڈ پمپ کا پیسہ لیا جاتا ہے۔ یہ بے ایمانی اور یہ چوری اور یہ حرام خوری بھی آپ کے بہار اور جھارکھنڈ میں ہو رہی ہے مشروعات کے نام پر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ المنان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احسان جتانے والا، نیکی کر کے نیکی جتانے والا، وہ بھی اللہ کے یہاں جہنم میں جائے گا، جنت حرام ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا آدمی والعاق، رشتہ کاٹنے والا، رشتہ کاٹنے والا، بھائی نے بھائی سے رشتہ کاٹ لیا، بھائی نے بہن سے رشتہ کاٹ لیا، بیٹے نے باپ سے رشتہ کاٹ لیا۔ ارے تو کون ہوتا ہے رشتہ کاٹنے والا؟ یہ رشتہ تیرا بنایا ہوا نہیں، یہ رشتہ رب کا بنایا ہوا ہے، یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے تجھے کسی کا بھائی بنایا، اللہ نے کسی کا بھتیجا بنایا، اللہ نے کسی کا پوتا بنایا، اللہ نے کسی کا بیٹا بنایا۔ جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے تم کون ہوتے ہو؟ لا يدخل الجنت قاطعون، اللہ کے نبی کہتے ہیں رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، العاق کو اللہ کے نبی اس حدیث میں کہہ رہے ہیں رشتہ کاٹنے والا۔ اور جب رشتے کے کاٹنے کی بات آئی تو ایک بات اور سن لو، دوسرے رشتوں میں اگر آپ نے گڑبڑی کی تو کچھ تو معافی کی گنجائش ہے، لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ گڑبڑی کی، جس ماں نے جنم دیا، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس ماں نے خون جگر پلا کے تجھے جوان کیا، اور جس باپ نے خون پسینہ ایک کر کے تجھے کسی قابل بنایا، اگر اس ماں کے ساتھ تو نے بدتمیزی کی، اس باپ کے ساتھ تو نے اگر بدتمیزی کی، اس ماں سے رشتہ تو نے توڑ دیا، اس باپ سے رشتہ توڑ دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم و ستم کرنے کی سزا، اور دوسرے والدین کو تکلیف دینے کی سزا۔ یہ 2 گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اس حدیث میں دوسرا گناہ یہ ہے العاق کو، رشتہ کاٹنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا کون ہوگا؟ وہ مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب کی لت جس کو لگ گئی۔ شراب کبھی پی لیا، توبہ کر لیا، الگ بات ہے۔ جس کو شراب کی لت لگ گئی، اب شراب کے بغیر رہتا نہیں ہے، اب یہ بہت خطرناک آدمی ہو گیا۔ اس کو شراب کے بغیر چین نہیں ہے، شراب کا ایڈکٹ ہو گیا، شراب کی لت لگ گئی۔ ایسا آدمی جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ آج بھی سماج میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو شراب کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ بغیر شراب پیے وہ گھر میں نہیں آتے ہیں، اور اچھے خاندان کے ہیں، نیک اور اچھے گھرانے کے ہیں، مگر شراب کی لت لگ گئی۔ اب گھر میں جب آتے ہیں شراب پی کے آتے ہیں، کبھی بیوی کو گالی دیتے، کبھی بچوں کو گالی دیتے ہیں۔ کتنے غریبوں کو میں دیکھتا ہوں، شوہر اس طریقے سے شراب پی کے آتا ہے، اور بیوی بیچاری دوسروں کے گھر میں جا کے جھاڑو پوچھا لگاتی ہے، برتن مانجتی ہے اور کام کرتی ہے، اور وہ بیوی جب پیسہ کما کے لاتی ہے، شوہر اس پیسے سے جا کے پھر شراب پی لیتا ہے۔ ایسے شوہر بھی سماج کے اندر موجود ہیں، اور ایسے شوہروں کو بڑا یاد رہتا ہے کہ صاحب میری بیوی میری خدمت
خدمت کیوں نہیں کرتی, میری بیوی میری بات کو نہیں مانتی. ارے تو اپنی بیوی کا کتنا حق ادا کر رہا ہے؟ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی. اگر شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے. جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے وہ حرام خور سن لے, وہ بغیرت سن لے, تیری بیوی کا کام کمانا نہیں تھا. تیری بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے برتن مانج رہی ہے اور تو بیٹھ کے شراب پی رہا ہے تو بہت بڑا بغیرت ہے. اور سن لو, کان کھول کے سن لو, بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا, بغیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہل الخبث, وہ بغیرت انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو, بے شرمی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو, اس بغیرت کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں چلے گا. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے زبان کا غلط استعمال. زبان کا غلط استعمال کرنے والا بھی جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, زبان اور شرمگاہ, یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں. زبان سے انسان